सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया ईरान का, यूएसए का और इसराइल का। इसराइल ने लेबनान में 200 से ज्यादा शहादतें कर दी हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अमेरिका की ख्वाहिश है, जो उसकी रजा है, जो उसकी चाहत है कि इसको खुलना चाहिए, जो उसका जंग को खत्म करने का पर्पस है, जो इससे कबल खुला हुआ था, वो दोबारा से बंद हो गया है। तो ईरान ने दो टोक कह दिया है कि अगर लेबनान के ऊपर जंग होती है, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला होता है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी है, तो समझ ले हमारे साथ लड़ाई जारी है। 95% चांसेस ऐसे डेवलप कर दिए थे कि ईरान के ऊपर ट्रंप न्यूक्लियर हमला करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ेगा ये बलूचिस्तान के सारे रीजन में, कराची तक में इसके असरात आएंगे। सो हम इसको किसी भी तौर से बर्दाश्त नहीं कर सकते। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सुना सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया ईरान का, यूएसए का और इसराइल का। अभी इस खबर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, ये खबर नतीजतन गलत साबित हो गई। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ और इनसाइड स्टोरी बताता हूँ, और ईरान ने भी इस बात से इत्तेफाक क्यों किया था ये भी बताता हूँ। मगर ताहाल इस वक्त, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं कितनी सदाकत के साथ आपके सामने खबर रख रहा हूँ, ताहाल इसराइल ने लेबनान में 200 से ज्यादा शहादतें कर दी हैं। एक 10 मिनट के ही हिस्से में 100 से ज्यादा जगहों पर हमले कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा संगीन बात तो ये है कि बदले में ईरान ने जो हमले करने थे कुवैत के ऊपर वो भी कर लिए, गल्फ के ऊपर भी कर लिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अमेरिका की ख्वाहिश है, जो उसकी रजा है, जो उसकी चाहत है कि इसको खुलना चाहिए, जो उसका जंग को खत्म करने का पर्पस है, जो इससे कबल खुला हुआ था, वो दोबारा से बंद हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, यानी दोबारा से वही ग्लोबल मार्केट का इंप्रेशन लॉक हो गया है। सारी कीमतें, सब कुछ दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। और ईरान ने दो टोक कह दिया है कि अगर लेबनान के ऊपर जंग होती है, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला होता है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी है, तो समझ ले हमारे साथ लड़ाई जारी है। अगर हमास या दीगर जो जिसको कहा जाता है कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उनके साथ लड़ाई जारी है, तो फिर हमारे साथ लड़ाई जारी है। अब आप कहेंगे अगर यही होना था तो फिर ये 24 घंटे पहले क्या हुआ? तो फिर सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि ईरान ने इत्तेफाक क्यों किया था कि ठीक है, हम पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करते हुए इस पीस ट्रीटी को आगे बढ़ाते हैं और हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते इससे ज्यादा जाने को तैयार हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल देते। सुनिएगा, सिचुएशन बड़ी गमगीर है, कोई भी आपको इस हवाले से नहीं बता सकेगा। मैं भी अपने खदशात तज्जिए के साथ रख रहा हूं, मगर इंपॉर्टेंट बात है। सिलसिला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के इस आखिरी हिस्से में आके सुबह 7 बजे बुध का जो वक्त रखा था, उसमें 90% चांसेस डेवलप कर दिए थे। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि होने जा रहा था, 95% चांसेस ऐसे डेवलप कर दिए थे कि ईरान के ऊपर ट्रंप न्यूक्लियर हमला करेगा। जब उसने कहा कि सिविलाइजेशन मिटा देगा, जब उसने कहा कि पूरी नस्ल मिटा देगा, वो कौम, वो कबीला, वो नस्ल मिटा देगा जिसकी तारीख है, जिसका एक कल्चर है, यानी बदले में अगर वो कहते हैं कि हम भी तुम्हें पत्थरों के जमाने में फेंक देंगे, तो अमेरिका की इतनी पुरानी तारीख नहीं है, वो तो बहुत ही फ्रेश 100 150 200 साल, यानी ईरान का तो हजारों लाखों सालों के ऊपर पुराना कल्चर मौजूद है। सो अब वो कल्चर मिटाने के ऊपर, सिविलाइजेशन मिटाने के ऊपर, तहजीब मिटाने के ऊपर बात जा रही थी। कैसे हो सकता है? ये एक दिन की जंग तो नहीं है ना, गोली मारने की वाली बात तो नहीं है, बम मारने से भी काम नहीं चला है, मिसाइल B2 बॉम्बर सब कुछ मार दिया, नहीं काम चला। सो ये 95% चांसेस दुनिया में ये डेवलप हो गया कि सदर ट्रम्प जो अमेरिका के सदर हैं, उनसे ये बईद नहीं है कि अगर वो ट्विटर के ऊपर या अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर गाली दे सकते हैं, प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ईरान को, ईरानी कौम को गालियां लिख सकते हैं, हाँ, और इस संगीन और संजीदा और गलीज़ जुबान में गुफ्तगू कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये इंप्रेशन ट्रम्प ने डेवलप कर दिया। दुनिया को ये यकीन हो गया कि ये न्यूक्लियर मारने वाला है, न्यूक्लियर मार देगा। और फिर ईरान को पाकिस्तान ने कन्विंस कर लिया कि अगर आपने अब इस जंग को नहीं रोका और यूएसए की इस सीज फायर रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया, और उसी रिक्वेस्ट को जो हमने अमेंडमेंट करके थोड़ा सा चेंजेस करके आपके सामने रखा है, जिसमें आपकी बातें भी हमने रखी हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा मियाँ। ईरान को बताया पाकिस्तान ने कि आपका तो कुछ नहीं, बहुत कुछ जाएगा, हमारा भी साथ साथ जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ेगा ये बलूचिस्तान के सारे रीजन में, कराची तक में इसके असरात आएंगे। सो हम इसको किसी भी तौर से बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर ये एक वर्ल्ड वॉर की तरफ सिनेरियो जा सकता है, या फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इतना डेंजरस, ये सब हमारे दोस्तों ने बताया और दुनिया भर ने मिलकर बताया ईरान को कि इतना डेंजरस हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहली 95% सूरत हाल तो ये है कि वो न्यूक्लियर मार देंगे। अगर न्यूक्लियर मार देंगे, फिर आप ट्रंप को पकड़ते फिरिएगा, फिर क्रिमिनल कोर्ट
جاتے پھریے گا, چارجز لگے نہیں لگے, ٹرمپ کو امپیکٹ کیا جائے نہیں کیا جائے, بات کی بات ہے, مگر جو ایران کا تباہ ہو جائے گا وہ ریکور نہیں ہو سکتا, اور 50 سے 100 سالوں میں بھی ریکور نہیں ہو سکتا. دوسرا آپشن یہ ہے, اگر ٹرمپ نیوکلیر نہیں مارتا, سنیے گا پاکستان نے کس طرح کنونس کیا ہے اور کس طرح معاملات ڈیل پر آئے تھے جو اب ٹوٹ گئی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ نیوکلیر نہیں مارتا تو یہ جنونی انسان پورے ایران کے بریجز, پاور پلانٹ, واٹر سپلائی, فوڈ ریسورسز, آئل ریفائنریز اور ان تمام جگہوں پہ حملہ کر دے گا جو ٹرانسپورٹ اور روز مرہ کے یعنی جسے کہتے ہیں نا معاملات زندگی چلانے کے لیے, بود و باش کے لیے ضروری ہے. یعنی صبح بجلی نہیں ہوگی, رات بجلی نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا, گیس نہیں ہوگی. اس سے ہوگا کیا؟ جو لوگ آپ کے ٹنلز میں ہیں, میزائل سٹیز میں ہیں, جو اندر ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, جو پوشیدہ ہیں, جن کو یو ایس اور اسرائیل نہیں پکڑ پا رہا, ایک ٹائم تک تو وہ سروائیو کریں گے, اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. اور پھر آخری نتیجہ یہ سب سے خطرناک کہ اس خطرناک حملے کی وجہ سے آپ لوگ اندھیرے میں چلے جائیں گے, ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, ریڈار کیش نہیں کرے گا, سامنے والا جب آئے گا مار کے چلا جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا, بیٹریز اسٹال نہیں ہیں آپ کے پاس اتنی ساری. سو کنونس یہ کیا گیا کہ کچھ ٹائم لیں. دیکھیں اس طرح سے ہی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لیں, بیٹریز انسٹالیشن ریسٹور کریں, انرجی جتنا سروائیول کے لیے آپ ریزرو کر سکتے ہیں, پریزرو کر سکتے ہیں, وہ کر لیں. اس ٹائم سے آپ کو یہ موقع مل جائے گا. یو ایس کو تو یہ جنگ بند کروانی ہے, کیونکہ اگر یو ایس یہ کنٹینیو رکھتا ہے تو اس کی اکانومی سمیت دنیا بھر کی اکانومی, خاص طور سے یو ایس کا جو ایک امپریشن ہے وہ تباہ ہو جائے گا, انگیج ہو جائے گا. یوکرین کی طرح, اب رشیا کی طرح وہ انگیج ہونا ہی نہیں چاہتا, اس کو اور بہت سارے کام کرنے. سو ان میٹھی میٹھی باتوں سے, جو بڑی جینوئن بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط بات ہے, کنونس یہ کیا گیا کہ اگر ان سب چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہیں رہیں اور چلتی رہیں اور آپ اپنا امپریشن بھی قائم رکھیں, اور خود پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے, جس کو رجیم کہا جاتا ہے, جو ایول رجیم سنائی دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظوں سے, وہ وہاں قائم رہے, تو پھر پاکستان کو سپورٹ کرنی ہوگی. اور وہ سپورٹ ایسا ہے کہ اب مان لو ابھی ماننے والا موقع آ چکا ہے. ہم گلف کی بات کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, ہم آپ کی وجہ سے گلف کے سامنے کھڑے ہوئے یو اے کو ہم نے پیسے منہ پہ مار کے دیے, واپسی دینے کو تیار ہیں, سعودیہ کو بھی, دنیا بھر کو. مگر یہاں پہ ہماری بات بہت امپورٹنٹ. سو پاکستان کو جو اسپاٹ لائٹ ملی وہ بہت امپورٹنٹ تھی, اور اس کو ہم نے انجوائے کیا. خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک میں اس کی جو حدت ہے, جو شدت ہے, وہ محسوس کی گئی. اور ہمارا سینیریو, ہمارا ٹارگیٹ, ہمارا ہدف یہی رہتا ہے. یعنی ان دو کنٹریز کا, میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ ہدف کوئی گلوبل ہدف نہیں, ان دونوں کنٹریز کا آپس میں دوسرے کو ہٹ کرنا, طنز تانے کرنا, چڑھانا, لٹکانا اور تبانا ٹارگیٹ ہے. تو اس میں ہم کامیاب ہو گئے اس بار, اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے انڈیا کو موقع مل جائے. بٹ جو گلوبل امپیکٹ ہے, جو ایران کا مسئلہ ہے, یا جو فلسطین کا, یا جو مسلمانوں کا, یا جو امریکہ کا, یا جو اسرائیل کا مسئلہ ہے, وہ وہیں لٹکا ہوا ہے. اس کی کاسمیٹک سرجری کی, جسے کہتے ہیں نا کاسمیٹک سرجری کا بھی بورڈ لگایا گیا, وہ سرجری بھی نہیں ہوئی. 24 گھنٹے میں نتائج آپ کے سامنے ہیں. دنیا دوبارہ سے اس جنگی کیفیت صورتحال کی طرف جا رہی ہے. یو ایس اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, اسرائیل یعنی نیتن یاہو نکلنے نہیں دینا چاہتے, اور وہ مکمل اس کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی امن معاہدے کو 24 گھنٹے نہیں ہوئے, 100 سے زائد حملے کر دیے لبنان کے اوپر, جو اب تک نہیں کیے گئے تھے, اس سے ڈبل ٹرپل پاور کے ساتھ کر دیے. لبنان کو فلسطین بنانے کی پوری منظم سازش کوشش کر دی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس سے امپیکٹ کیا آئے گا کہ ایران نے اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیا, وہ جو ہوتیز وہاں لڑے تھے وہ غیر محفوظ ہو گئے, وہ تو کور ہی نہیں ڈیل میں, ان کی تو بات ہی نہیں ہوتی. یہ امپریشن دیا جا رہا ہے, جبکہ یہ واضح طور سے ایران نے اپنے پوائنٹس میں مینشن کیا تھا کہ ریجن میں جو ان کے الائیز ہیں ان کے ساتھ بھی سیز فائر کیا جائے گا. مگر امریکہ نے کیا کہا, آج کی خبر ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ لبنان بھی اس میں شامل ہے, لبنان کی تو بات ہی نہیں کی تھی, لبنان کہاں سے آ گیا. نہیں. سو یہ اب اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں. اصل میں وہاں کیا گیم چل رہا ہے کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ جنگ روکے, تو اس نے امریکہ کو کہا تھا کہ کانٹریکٹ میں تو لبنان تو ہمارے حوالے کیا تھا آپ نے کہ اس کی پٹائی کرو, جتنا مار سکتے ہو مارو, اس کو فلسطین بنا دو. سو آپ نے اگر ایران کے ساتھ ڈیل کر لی ہے, اٹس بٹوین یو اینڈ ایران, لبنان کو ہمارے حوالے چھوڑو, کیونکہ ہماری بارڈر خطرے میں, حزب اللہ ہمیں یہاں سے مارتی ہے. 100 سے زائد مرکبہ ٹینک انہوں نے تباہ کر دیے. تو ہم تو اپنے اس انتہائی سیریس خطے کو جنگ کی آگ میں دھنس چکے ہیں, مزید اس سے نکلا نہیں جا سکتا. تو آپ یہ مت کہنا کہ ہم نے سیز فائر کر دیا, ہم تو اپنی جگہ مار کے رکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نکلنا چاہتا ہے, نیتن یاہو نہیں. پاکستان نکلوانا چاہتا ہے, ایران نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایران اس پوزیشن میں آ گیا ہے جسے کہتے ہیں نا مرتا
کیا نہیں کرتا. یعنی اب ہم ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن پہ وہ کہتے ہیں یہی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے لڑیں گے تو چھکے ماریں گے, چوکے ماریں گے, لاسٹ وکٹ پہ پاور کے ساتھ کھیلیں گے, روک روک کے کھیلا تو جائیں گے. اور یہ بہت کلیئر سچویشن. دیکھیں دنیا بھر میں اس طرح کے خدشات ہیں. اس وقت میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ اس بات کی بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں. ابھی آپ سنتے جائیں گے جنگ یہ رکنے والی نہیں ہے. جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا رکنے والی نہیں ہے. یہ جنگ اپنے منطقی انجام تک تبھی پہنچے گی جب دو میں سے ایک بات ہو جائے گی, یا تو ایران میں جو موجودہ رجیم ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا پھر اسرائیل مکمل طور سے جو اس کا سیٹ اپ ہے, جو اس کا زائنس سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو ان دونوں میں سے کسی ایک بات, کیونکہ یہ جنگ امریکہ کو تو دھکیلا گیا ہے نا. یہ جنگ جن دو ممالک کی ہے, بنیادی طور سے جس کنٹری نے ایران کے اوپر نافذ کی وہ تو چاہتا نہیں کہ یہ جنگ رکے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے بہت کچھ کرنا ہے اور بہت کچھ ہونا ہے. پٹے گا کون, مندر کا گھنٹا کون بنے گا اس میں؟ اگین آپ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, دبئی اور یہ ساری گلف اسٹیٹ ایک بار پھر سے پٹیں گی. اور اب ریٹیلیشن جب ایران شروع کرے گا, اب اسٹیٹ آف ہارموز مزید سنجیدہ صورتحال پہ جائے گا. ہر بدلتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے معاہدے کے ساتھ ایران مضبوط ہوتا جائے گا, اسٹیٹ آف ہارموز پیچیدہ ہوتا جائے گا, اور دنیا بھر کی گلوبل مارکیٹ مزید تنگ ہوتی جائیں گے. صرف ایک بھائی جو اسٹیٹ آف ہارموز میں ان کا ایک جہاز تھا, وہ بیچارے 40 ڈیز سے پریشان کھڑے ہوئے تھے. 40 ڈیز بعد ان کو ایک دن ملا نکلنے کے لیے. جب وہ کنارے پہ آ کے کھڑے ہوئے تو پتہ لگا جی ٹول کا بورڈ گرا دیا انہوں نے, واپسی جاؤ, جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. یہ صورتحال چل رہی ہے. سو اینی وے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کامنٹس آپ کرتے جائیں گے, میں مختلف لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتے جاؤں گا تاکہ آپ کو ان پٹ دیتا رہوں اور اپنا بھی آپ کو تجزیہ دیتا رہوں. مگر ابھی کے ابھی آج ان 2 دنوں میں آپ ایک خبر سنیں گے, کیونکہ یو ایس اس جنگ میں نہیں کودنا چاہتا. ایران ریفیول کر چکا ہوگا, ایران پاور انرجی سیو کر چکا ہوگا, ریزرو بنا چکا ہوگا, اور اب کی مرتبہ جو وہ اترے گا تو مزید طاقت کے ساتھ اترے گا. مور بیلسٹک میزائلز, more supersonic, hypersonic missiles, more fuel, energy resources, and let's see what more they have.